والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الرسول۔ پچھلی آیت کریمہ جس طرح مال غنیمت دا بطور انعام الہی حلال ہونا اور پھر اس دی تقسیم دا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا ہونا، اور یہ ارشاد ہے اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین، اگر تسی ایمان والے ہو مومن ہو تو اللہ دے رسول دی اطاعت کرو۔ تہاڈا کم سوال کرنا یا اعتراض کرنا نہیں، بلکہ تہاڈا کم اطاعت کرنا ہے، اور یہ تقاضا ایمان ہے۔ اگے ایمان دی تعریف فرمائیے یا ایمانداراں دی تعریف فرمائی کہ ایماندار کون لوگ ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی نشانی انہاں دی اے وے کہ جس ویلے انہاں تے اللہ دا ذکر کیتا ویندا انہاں دے سامنے تے یا وہ خود اللہ دا ذکر کر دیں یا کسی طرح ذات باری دا ذکر ہوندا، وجلت قلوبہم، انہاں دے دلاں تے ایک خاص کیفیت وارد ہوندی ہے۔ اردو دا دامن بڑا تنگ ہے تو اتھے تو علماء نے ترجمے لکھ دیتا کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لیکن اس ڈر تو مراد ہے کہ جس طرح تسی کسی بہت بڑے دربار بہت بڑی عدالت پیش ہوندے ہو تو وہ ڈر نہیں ہوندا، بلکہ اس دربار دی یا عدالت دی جڑی عظمت ہے اس دی کیفیت دل تے آ ویندی، اور بندہ سن ہو کے کھڑا ہو ویندا، کھگنے تو بھی اجتناب کردا، گل کرنا تو دور دی گل ہے، تے اکھی ٹک ٹکی لگ ویندی، چپ کر کے خاموش ہو کے بندہ نہایت ادب نام مؤدب ہو کے سر نگوں کے کھڑا ویندا۔ اسی طرح جس ویلے انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر ہوندا، وجلت قلوبہم، انہاں دے دلاں تے ایک حضوری دی کیفیت طاری ہو گئی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جڑا علم تقسیم کر دیں وہ صرف الفاظ تے منحصر نہیں ہوتا، بلکہ الفاظ دے نال کیفیات بھی ہوندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں نو توحید باری دی تلقین فرمائی اور لا الہ الا اللہ سکھایا، انہاں نے اللہ دی وحدانیت نو محسوس بھی کیتا، انہاں نے دلاں سے ایک کیف آیا، ایک حال آیا، حضور الہی دی ایک کیفیت آئی ہے، ہر ویلے استحضار رہا انہاں نو کہ اللہ ساڑے نال موجود ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، لہذا انہاں دا ہر عمل اس طرح ہو گیا جس طرح اللہ دے روبرو کر رہے ہیں، اور بے شمار واقعات اس دے صحابہ کرام دی حیات اس مل دیں۔ ایک جنگ ایران دے خلاف بہت بڑا جہاد ہو رہا سی، اور ایک شہزادہ ایرانی جڑا لشکر دے کسے دی کمان کر رہے ایک صحابی دے ہتھوں قتل ہو گیا، تو اس نے بڑا قیمتی تاج پایا سی۔ سالارے لشکر جڑے مسلمانوں دے لشکر دے انچارج ہے انہوں نے گنٹھی دا درد ہے اور وہ نہ گھوڑے تے بیٹھ سکتے نہ چل سکتے، لہذا انہوں نے ایک مکان دے اتنے چوبارہ جائے اتھے اپنا ہیڈ کوارٹر رکھے، تلے قاصد کھڑوا دیتے اور اتھو حکم دے رہے سن لڑائی دا، اس پاسے حملہ کرو اتھے پیچھے ہٹو۔ اس بندے تک کیا بھائی یہ بڑا قیمتی تاج اس نے پایا اور یہ قتل ہو گیا، تو یہ گھوڑے نے پیروں تلے آ کے اس دے ہیرے جواہرات تو رل جانے، اس نے وہ تاج چاہ لیا تو دوڑیا امیر لشکر دی طرف، انہوں دی خدمت جا کے وہ پیش کیتا ہے بھائی میرے ہاتھ ایک ایرانی شہزادہ جڑا ایک حصے دی کمان کر رہے ہو قتل ہو گیا، تو اس دا تاج ہے بڑا قیمتی۔ انہوں نے دے کے پھر پیچھا دوڑے تو انہوں نے پیچھو بلایا بھی ٹھہر جا، میں نے اپنا نام تو دس تو کون ہے؟
اس کے میں جس دی خاطر یہ کام کرتا پیا نا وہ میرا نہ جانتا، جس دی خاطر میں جہاد پہ کرنا، جس دی خاطر میں یہ تاج چھپانے دی کوشش نہیں کی تھی، کوئی ہیرا لانے دی کوشش نہیں کی تھی، آپ دی خدمت پیش کر دیتا، وہ میرا نہ جانتا تو دسنے کی ضرورت نہیں۔ اس قدر یہ نہیں حضور حق دا استحضار ہوتا ہے۔ یہ جڑی کیفیت دل چاہتی ہے نا، اس نو آدن وجلت قلوبہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس لئے گل دس دین تو وہ کیفیت بھی دل، یہ کمال ہے پیغمبر دا کہ وہ خالی خبر دے درجے چ نہیں ہوتا بلکہ وہ حقیقی علم ہوتا اور وہ کیفیت دل تے وارد ہوندی۔ یہ کمال صحابہ نو ملیا، صحابہ تو تابعین تبع تابعین، اور پھر لوگوں نے عمرہ صرف کر کے یہ کیفیات حاصل کیتیاں کہ قرآن پڑھیے تو ہر شے جڑی اس دی کیفیت دل تے وارد ہوندی جائے، اسے نو تصوف و سلوک آکھدے۔ اور اس واسطے ضروری ہے، بلکہ صاحب تفسیر مظہری نے تو لکھا کہ اس دا حصول ہر مسلمان مرد عورت واجب ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جس ویلے انہوں نے اللہ دے احکام سنائے ویندے اور آیات الہی دی انہوں نے تلاوت کیتی ویندی تو انہوں نے یقین چ ہور زیادتی ہوندی، وزادتہم ایمانا، نور یقین چ ہور زیادتی ہوندی، ایمان ہور پختہ ہوندا۔ ایمان دی زیادتی اس تو مراد مفسرین کرام آدن میں ایمان چ کمی بیشی ہو سکتی، اور ایمان دی کمی بیشی دا نتیجہ یہ ہوندا کہ اگر ایمان چ کمزوری آوے تو کردار چ خرابی آوے، اور ایمان دی زیادتی دا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان زیادتی آوے تو کردار پختگی آویندی اور اتباع رسالت نصیب ہوتا۔ سو زادتہم ایمانا، انہاں دا نور یقین ہور وددا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر وہ دنیاوی جڑیاں چیزاں اور دنیا دے جڑے انداز ہیں انہاں تو بے نیاز ہو کے اللہ دے بھروسے تے کم کر دے۔ ایک اندازہ ہوتا اور پوری دنیا اندازہ تے چل رہی ہے کہ اے کریں گے تو اس کا نتیجہ اے ہوئے گا، اگر اے کریں گے تو اس کا نتیجہ، پوری دنیا دے نظام جڑا یہ اندازہ تے چل رہا۔ لیکن بندہ مومن جڑا ہوگا وہ اتباع کردہ اللہ اور اللہ دے رسول دے قانون دی، اور وہ سمجھدا ہے میری ذمہ داری یہ ہے کہ مینوں جڑا حکم میں اس دی تعمیل کراں، اس دا نتیجہ کہ ہو سی یہ اللہ دا کام ہے، اور نتیجے واسطے اللہ تے بھروسہ کردہ۔ توکل دے معنی نہیں کہ کم کار چھوڑ دے اور نکمے ہو کے باہر ہوتا کوئی نے بڑی توکل کی تھی، یہ توکل نہیں۔ توکل یہ ہے کہ اسباب نو بھرپور طریقے نال استعمال کیتا جائے جڑے آدمی دے وس چ کوشش کرے، محنت کرے، تگو دو کا ایک مکان بنانا چاہتا تو اس دے واسطے اٹ پتھر روڑا جمع کرے، محنت کرے، پیسہ کمائے، چھت لکڑ خریدے، مزدور جمع کرے، بنائے، ان سے رانا نصیب ہو سی یا وہی مکان اتنے گر کے موت کا سبب بن ویسی، اس کا تو اس کو نہیں پتا۔ اگر ہر بندے نے یقین، ہر بندہ اس یقین نہ بنا دا کہ میں ایسے بڑا آباد رہ سا تو شاید دوسرے دن ہی کوئی زلزلہ ہوگا یا حادثہ ہوگا تو وہ مکان اس کی قبر بننا لائے، تو کسی نے نہیں پتا۔ لہذا مومن اس معاملے چ بے نیاز ہونا، اس نے فکر نہیں ہوتی وہاں وہ جو کچھ ہونا میرے رب نے کرنا۔ توکل یہ ہوتی ہے کہ سارے وسائل اختیار کرنے تو بعد نتیجہ اللہ تے بھروسے تے چھوڑ دیتا جائے۔ اتنے ترے کردار دسن، ایک کیفیات قلبی، دوسرا کردار دی عملی جڑا ہے جسمانی کم اور اس دی اصلاح، اور تیسرا بھروسہ اللہ تے۔ اگے انہاں دی الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جڑے نماز نو قائم کر دے۔ نماز تو صلاۃ دا ترجمہ نہیں، نماز دراصل یہ پرانا لفظ ہے آتش پرستاں دا، اور جڑے اگ دی پوجا کر دے وہ اپنی اس پوجا نو نماز آکھ دے ہوندے فارسی چ۔ عبادات فرض نو نماز آکھن لگ پے، سجدہ رکوع نو نماز، غلط العام ہو کے مستعمل ہو گیا۔ صلاۃ تو مراد ہے عبادت۔ عبادت کے مختلف درجات، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، پھر ہر کم میں فرض سنت موجود ہے۔ کاروبار کرنا اسے حلال اور جائز طریقے نہ کرنا فرض ہے، ناجائز طریقے نہ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں واجب ہیں، بعض چیزیں مسنون ہیں، بعض چیزیں مستحبات چن کے اس طرح کیتا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو زندگی دا، مومن دی زندگی دا ہر کم عبادت ہے۔
لہذا یقیمون الصلاۃ اپنی عبادات تو لے کے اعمال تائیں اپنے کردار نو قائم رکھ دین اللہ دے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق ومما رزقناہم ینفقون جڑیاں نعمتاں اساں انہاں دتیاں جو کچھ اساں انہاں عطا فرمایا اسے دولت بھی ہے اسے علم بھی ہے اسے قوت بھی ہے صحت بھی ہے جوانی بھی ہے اسے حکومت اقتدار اختیار بھی ہے جتنیاں نعمتاں اللہ نے دتیاں انہوں اللہ دے حکم دے مطابق خرچ کر دے انہوں غلط استعمال نہیں کر دے انفاق ہونا اللہ دے حکم دے مطابق استعمال کرنا اس چیز نو ہم ینفقون ساڑیاں دتیاں نعمتاں نو ساڑے حکم دے مطابق خرچ کر دے اولئک هم المؤمنون حقا اے پکے اور سچے مسلمان لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم انہاں واسطے اللہ دے نزدیک بلندی درجات بھی ہے اور بخشش بھی ہے اور بہترین رزق بھی ہے اتنے ترے قسم دیا عبادات دا ذکر ہویا وجلت قلوبہم کیفیات اللہ دا ذکر اس لیے ہوندا تے انہاں دے دل تے حضوری دیاں اور قرب الہی دیاں کیفیات پیدا ہونیاں یعنی کہ ہو گیا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون دوسرا یہ ہو گیا اس لیے اللہ دے احکام انہوں نے تائیں پہنچ دین انہوں نے یقین اور زیادہ ہوندا اور اللہ دے حکم دی اطاعت کر دین اللہ تے بھروسہ کر کے اندازہ تے زندگی نہیں گزار دے پوری دنیا اسلام تو ہٹ کے اندازہ تے زندگی گزار رہی کہ اگر سانت او ویسے ہے یہ سب اندازہ کوئی یقینی اور حتمی نتیجہ نہیں اور خدشیں تو ڈر کے تو بہت سارے کم لوگ نہیں کرتے اندیشیں تو ڈر کے کہ اس کا نتیجہ خراب نہ ہوئے اے نہ ہو جائے اور نقصان نہ ہو جائے مومن ان چیزاں چ نہیں پاؤں نہ کسی فضول امید پاؤں نہ کسی فضول اندیشے پاؤں بلکہ اللہ تے بھروسہ کردا اور پوری کوشش کردا کہ کم شریعت دے مطابق کیتا جائے نتیجہ اللہ کریم دے دس قدرت اے بدنی ہو گیا ایک قلبی ہوگی کیفیت یہ بدنی عبادات ہو گئیں اور الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون زیادتی ایمان و یقین اور توکل یہ دو کیفیات ہو گئی ہیں ایک قلبی کیفیات ایک زیادتی یقین اور توکل اور تیسرا اعمال و کردار بدنی عبادات فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا اے سچے اور کھرے مومنن ان واسطے یقین اور توکل اللہ اور عبادات بدنی کردار تریاں دا جواب آیا لہم درجات عند ربہم کیفیات قلبی جڑیاں اے اللہ دے قرب دی زیادتی دا سبب بن دیاں لہم درجات عند ربہم انہاں دے پروردگار دے نزدیک انہاں دے درجات لہذا روحانی طور تے آدمی نو بلندیاں نصیب ہونیاں اور اس دی روح اللہ دی عظمت دی طرف قرب الہی دی طرف سفر کر دی ومغفرۃ یقین دی زیادتی اور اللہ دے بھروسے تے کم کرنا وہ دے واسطے اللہ نے بخشش رکھی ہے کہ بتقاضائے بشریت اسے کوئی کوتاہی کوئی کمی رہ ویندی تو اللہ بخشنے والا ہے ورزق کریم اور اگر انہوں دا کردار اللہ دے حکم دے مطابق ہوندا اور اعمال بدنی جڑے اللہ دے حکم دے مطابق کر دیں تو انہوں نے بہترین رزق دنیا تے بھی اور آخرت بھی بہترین رزق چنانچہ ترے قسم دیا عبادتاں دسیاں ترے قسم دیا کیفیات دسیاں ترے حالتاں دسیاں اور تریاں تے ترے قسم دے انعامات دسیاں اس واسطے بزرگان دین آدھیں بھی جڑا صوفی ہے اور واقعی صوفی ہے رسمی اور رواجی نہیں صوفی ہے جس نے واقعی برکات نبوت جڑیاں او نصیباً اس کا مراقبہ کرنا نفلی عبادت نالوں زیادہ افضل ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تے کسے سوال کیتا ہے کہ حضرت کے خیال ہے تہاڈا اپنا یقین کہ تسی مومن ہو انہوں نے فرمایا بھائی جے تیرا سوال ہے اس گل دے متعلق کہ کیا میں اللہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو اللہ دی کتاب نو آخرت نو فرشتے نو جڑیاں ضروریات دین انہاں نو میں مننا انہاں تے میرا ایمان ہے تو یقیناً میں الحمدللہ میں مومن ہوں
لیکن اگر تیرا سوال ہے سورہ انفال دی اس آیت کے متعلق، اس کا پتہ قیامت نو لگ سی، جیسے اللہ کریم فرمایا نا اولئک هم المؤمنون حقا، اگر اس دے بارے تو سوال پہ کرنا تو یہ فیصلہ یوم حشر میں ہو سی کہ کون کھرا مومن ہے اور کون نہیں، یہ اج نہیں دسیا جا سکتا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق ان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ فرمایا جس طرح اللہ کریم نے بڑی خوبصورت تدبیر نال تانوں گھر چوں نکلنے کا حکم دیتا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور کچھ مسلمانوں کا اس ویلے خیال ہے ہونے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہی غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا کہ اللہ کریم دے حکم نہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ چو بدر تشریف لے گئے، گھروں نکل کے راج گئے۔ آپ دے نال جس طرح میں عرض کیتا بھئی افرادی قوت بھی کم ہے اور جنگ دے وسائل بھی کم ہے، اسلحہ وغیرہ سواریاں کھانا یہ بھی کم ہے، اور اتھے کو قافلہ یا قافلے نہ بھی 70 جنگجو ہے۔ پھر ایک بڑا لشکر جرار مکہ مکرمہ تو آ گیا مشرقین دا، اور میدان جڑا وہ ایسا صورت حال ہو گئی کہ وہ بہت بڑی طاقت ہو گئی۔ تو پھر بعض صحابہ کبار کا خیال ہے کہ بھئی اسی قافلہ روکنا ہے، وہ بھی نہ رک سکیا اور یہ لشکر مکہ تو بھی آ گیا۔ جڑا ساڈا مقصد ہے کہ اہل مکہ تائیں وہ دولت نہ پہنچے جس نو استعمال کر کے وہ اسلام دی مخالفت کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں، وہ تو فوت ہو گیا۔ قافلہ تو محفوظ مکے پہنچ جائے گا، اسی اس لشکر نہ لڑیے یا نہ لڑیے، قافلہ تو اپنی دولت سالم لے کے چلا گیا۔ بعض قادیانی حضرات نے یہ اعتراض بھی کیتا کہ جنگاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑیاں، مکے والے تو اپنی تجارت کر کے قافلہ لائے جا رہے، تو حضور نو کیڑی ضرورت ہے کہ وہ بدر جا کے رستہ ڈکیا۔ اتنا یہ بےہودہ اعتراض ہے، اور میں نے سمجھ نہیں آتی کہ جنہاں لوگوں کا یہ دعویٰ کہ ساڑی کو ذلی اور بروزی نبوت ہے اور ساڑا نبی حضور دا نائب ہے، کمال ہے جڑا نائب ہوندا وہ اپنے اول تے کس طرح اعتراض کردا، وہ اعتراض تو اس نے گاٹے بھی ہو جا پوندا، لیکن چونکہ ایک عذاب ہے اللہ دی لعنت ہے اس واسطے اس دے کول ہور گناہ ہوندے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے جلوہ افروز ہوئے بدر جو اللہ کریم فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، نہایت حق اور انصاف دے نال تواڈے پروردگار نے تانوں گھر چوں باہر آنا۔ اللہ دا یہ حکم ہے کہ اس میں روکیا جائے، اور اس نے تدبیراں وہ آپ جاندا، اتھے جا کے صحابہ کرام دے مقام نو کوئی نہیں پہنچ سکتا، روحانی طور تے بھی اور بدنی کردار دے اعمال نال بھی، ایمان و یقین دے اعتبار نال بھی، لیکن وہ بھی گھبرا کے تدبیر الہی نو تو نہیں سمجھ رہے، ظاہری حالات نو ویکھ رہے، اور یہ انہاں لوکاں نو پتہ ہوندا کہ جنہ کدی محبت کیتی ہوئے، وہ کیوں گھبرا گئے؟ اپنی جانی تو گھبرا گئے نہیں، انہوں دا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جس دے نال عشق تو ود کے انہیں عشق کیتا، محبت تو ود کے محبت کیتی، اس دی ذات والا صفات خطرات گھر کی گئی۔ آپ تے عرب لوگ مزاجن ایسے کہ زندگی موت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور انہوں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کون مر گیا کون زندہ، لیکن جس ویلے بھی محبوب تے زیادہ ہوندی پی ہوئے تو پھر عاشق نو پتہ ہوندا کہ اس دے دل تے کے گزر رہی ہوندی، وہ اس تو پریشان ہو گئے کہ قافلہ بھی نہ روکا گیا، مکے دا لشکر جرار آ گیا، کہیں خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زد نہ پہنچے کوئی زخ نہ پہنچے، اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ہن لڑائی دا فائدہ کہ ضرورت کے باقی رہ گئی، مقصد ہے قافلے نو روکنا اور وہ دولت مکے نہ پہنچے، وہ بھی ٹر گیا۔ ساڑھے کو وسائل و اسباب بھی کوئی نہیں، اسی تھوڑے جے بندے ہیں، اسی پل بھر مارے بساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچتی آپ تک کہ اسی خدا نہ خواستہ مکے والا قیدی بنا لیا، مکے والا شہید کر دیتا، آپ زخمی ہو گئے، کہ اسی کہ اس واسطے ان جنگ کی ضرورت نہیں رہی۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔
وہ اس معاملے جڑا حق ہے اسے بھی آپ دے نال بحث کرتے پے اور عرض کرتے پے کہ یا رسول اللہ اس نے چھوڑ دیتا جائے. انہوں نے نظر آ رہا سی کہ یہ خودکشی ہے, یہ کوئی جنگ نہیں, یہ کوئی مقابلہ نہیں, یہ موت دے منہ جو یساقون الی الموت, یہ تو موت دے منہ جان والی گل ہے. اور یہ سامنے نظر آ رہا کہ 1000 کا لشکر جرار ہے, انہوں کو سواریاں بھی ہیں, اسلحہ بھی بہترین ہے, خوراک کا انتظام بھی بہترین ہے. سامنے 313 جنہوں نے کوئی اسلحہ بھی کوئی نہیں, نہ ہونے دے برابر ہے, خوراک بھی کوئی نہیں, کوئی بچے کوئی بڈھے کوئی کمزور, ٹوٹل پورا ہویا. تو یہ مقابلہ نہیں, ساری جان دی نہیں گل. چلو اسی تو مر وساں قصہ ختم ہوا سی, آپ وسلم نو تکلیف ہو سی, آپ نو دکھ ہو سی, اور اس کا کی بن سی. انہوں نے کہ تو خودکشی ہے, انہیں کا کیڑا فائدہ. اور وہ گل سامنے نظر آ رہی سی. وَإِذْ جَاءَكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے اس ویلے آپ دے نال وعدہ کیتا کہ انہاں دوں چو ایک لشکر تے تانوں فتح نصیب ہو سی. انہاں دوں چو ایک تواڈے واسطے ہے. اذ یعدکم اللہ, جس ویلے اللہ نے آپ دے نال وعدہ کیتا احدی الطائفتین انہا لکم, انہاں دوں طائفیاں چو, دوں لشکراں چو ایک لشکر تواڈے واسطے, اس تے تانوں فتح نصیب ہوئے گی. اور پھر بھی تہاڈا ارادہ یہ ہے, احباب یہ چاہتے تودون ان غیر ذات الشوکا, جہدے نال سپاہی کم من, 70 سپاہی قافلہ جہدے کول فوجی قوت کم ہے, اسی اگر اس نو پا لئیے تو وہ زیادہ بہتر راسی. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے کلمے نو, کلمہ حق نو ثبات دے اور اس نو غالب کرے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور کافران دی نسل منقطع, کافران دی جڑ کٹ دے, کافران نو تباہ کر دے. اللہ ایک گل چاہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.